اتنی بڑی بات آپ نے کر دی. ٹھیک ہے, اگلی حدیث سن لے. اگلی حدیث سنے جس کو امام طبرانی موجم الاوسط میں لے کے آئے, امام ذہبی میزان الاعتدال میں لے کے آئے, امام حیثمی مجمع الزوائد میں لے کے آئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. بڑے غور کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں جس نے میری آل سے حسد رکھا, جس نے میری آل سے دشمنی رکھی, عداوت رکھی, سن لو حشر کے روز اللہ اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا. اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی, متن جاری ہے. صحابہ نے کہا فقلت تو یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى, یا رسول اللہ اگر کوئی روزے دار ہے, کوئی نمازی ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس نے اپنا رکھے ہیں, لیکن آپ کی آل سے محبت نہیں کرتا, تو کیا حشر کے روز وہ بھی یہودی اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نعم وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں کسی کی نمازیں دیکھ کر, کسی کے روزے دیکھ کر, کسی کی صدقہ و خیرات کو دیکھ کر محاذے میں نہ آ جانا. اگر تمہیں مومن کی پہچان کرنی ہے, اگر مومن کی بات کرنی ہے, تو مومن نہ نمازوں سے بنتا ہے, نہ روزوں سے بنتا ہے, نہ حج و عمرے سے بنتا ہے. ارے مومن وہ ہوگا جس کے دل میں, جس کے قلب میں, جس کے فؤاد میں میری اہل بیت کے لیے محبت ہوگی. اور جو میری آپ سے محبت نہیں کرتا, پیار نہیں کرتا, وہ نمازیں پڑھتا پھرے, روزے رکھتا پھرے, صدقہ و خیرات کرتا پھرے, یہ سارے اعمال اس کے منہ میں مار دیے جائیں گے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, جس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے ہیں, ہماری سیاستہ کی کتاب ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب ہم بھی صحابہ مومن اور منافق کی پہچان کرتے, اگر کسی کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہوتا, شبہ ہوتا, کوئی ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ شخص مومن ہے کہ منافق, تو ہمارے پاس ایک پیمانہ ہوتا تھا, ایک آلہ ہوتا تھا کہ ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے. حدیث کا مطلب سنیں, اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. آپ کہتے ہیں اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے ہیں. اگر تو علی کا نام سن کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی, اس کے چہرے پہ فرحت آ جاتی, اس کے چہرے پہ مسرت آ جاتی, اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں, تو ہم سمجھتے کہ مومن ہے. اگر علی کا نام سن کے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, قبض کی کیفیت ہو جاتی, مرض کے آثار ہو جاتے, تو ہم سمجھتے کہ بدبخت منافق ہے. ارے دوستو صحابہ کرام تو مومن اور منافق کی پہچان بھی حضور کی آل کی محبت سے کیا کرتے ہیں. یہ تو تھے صحابہ کرام. اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی کہنا کھولی گلی فرما دیا تھا. صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. میرے آقا نے فرمایا سوائے مومن کے علی کے ساتھ محبت کوئی نہیں کر سکتا, اور سوائے منافق کے علی کے ساتھ حسد کوئی نہیں رکھ سکتا. اب دوستو حسد کو سمجھتے ہیں آپ؟ حسد پتہ کیا ہے؟ ابھی 8-10 دن ہوئے میں کراچی میں خطاب کر رہا تھا, سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں مولا کائنات کا عظمت آپ کی رفت بیان کر رہا تھا, تو ایک چٹ آ گئی کہ حضرت صاحب بتائیں کہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ ہے یا علی بات کی زیادہ ہے. تو میں نے کہا رے بھائی آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ موضوع حضور کے اہل بیت کا ہے, آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ یہ موازنہ کر رہے ہیں؟ دوستو یہ حسد پتہ کیا ہوتا ہے, منافقت کیا ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے کسی کا ذکر ہو اور اس میں گھٹن محسوس کرے, وہ یار زیادہ شان بیان کر دی حضرت صاحب نے, اب بس بھی کرے, تو یہ منافقت ہے. تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں مومن وہ ہے جس کے دل میں میری آپ کے لیے محبت ہے. ارے جس کے دل میں میری آپ کے لیے محبت نہیں ہے وہ سب کچھ کرتا پھرے, وہ مومن نہیں منافق ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مومن, اور اس پہ درجنوں حوالے ہیں,
درجنوں حدیث ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت ومن مات الیہ دخل الجنہ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری آل سے ایک دن کی محبت. کتنے دنوں کی؟ صرف ایک دن, جسٹ ون ڈے. میرے آقا نے فرمایا میری آل سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. دو شخص ہیں دوستو, ایک ایسا شخص ہے ایک سال نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے, سارے قرآن کے احکامات پورے کرتا ہے, لیکن حضور کی آنکھ سے محبت نہیں کرتا. اس کے بالمقابل ایک ایسا شخص ہے جو ایک دن شریعت مصطفیٰ کے تابع گزارتا ہے, لیکن اس کے دل میں حضور کی آنکھ کے لیے محبت بھی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا وہ اس شخص سے بہتر ہے جو ایک سال عبادت کرتا ہے. کیوں کہ اس نے ایک دن گزارا لیکن میری آنکھ کی محبت میں گزارا. دوستو آقا علیہ السلام یہ مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, حاکم کی مستدرک میں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بے شمار مقامات میں یہ فرمایا ہے اپنی اہل بیت کی مودت اور محبت کے بارے میں, بے شمار مقامات میں. کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جمع غفیر میں فرمایا تھا, جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا. دوستو ذرا اس کو اپنے چشمے تصور میں تو لاؤ نا اس منظر کو کہ صحابہ کا جمع غفیر ہے, آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہے ممبر پہ اور 3 بار کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اس منظر کو اپنے ذہن پہ تو لاؤ. اور میرے آقا کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ قوم میری امت میرے ظاہر جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں. ارے آپ تاریخ پڑھیں, آپ دیکھیں کہ جتنے بھی حضور کی اہل بیت کے چراغ ہوئے, ستارے ہوئے, سب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں جناب علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا, امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا, امام حسین علیہ السلام کو پورے قربہ کے ساتھ شہید کیا گیا, پھر امام زین العابدین کو شہید کیا گیا, ان کے بیٹے امام الباقر علیہ السلام کو شہید کیا گیا, ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کیا گیا, پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا گیا, امام علی رضا کو شہید کیا گیا, امام محمد تقی کو شہید کیا گیا, علی نقی کو شہید کیا گیا, حسن عسکری کو شہید کیا گیا. ارے جتنی بھی میرے حضور کے اہل بیت ہے سب کو شہید کیا گیا. میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے, اس لیے میرے آقا نے کہا تھا کہ تم جہنم میں گرے ہوئے تھے, تم کو وہاں سے نکال کر جنت کی طرف لے کے آیا ہوں. تم دلالت, اندھیرے اور گمراہی میں بھٹک رہے تھے, تم کو ہدایت کا نور دیا ہے. تم 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, تم کو ایک اللہ کی توحید کی طرف لے کے آیا ہوں. تم کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے, تم کو تہذیب دی ہے, اسلامی اقدار دی ہے. ارے تم بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے والے تھے, اور تمہاری انہی بیٹیوں کو سوسائٹی میں, معاشرے میں ایک عزت دی ہے, ایک مقام دیا ہے, تم کو سنوارا ہے, نکھارا ہے, ایمان کی دولت سے تم کو مالامال کیا ہے, سرفراز کیا ہے, مزین کیا ہے. اگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو کچھ نہیں مانگتا. کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور اس کے دوران شیخ ابی طالب میں 3 سال کی قید کاٹی ہے, طائف کے بازاروں میں اپنے پاؤں لہو لہان کیے ہیں, غزوہ احد میں اپنا دانت شہید کروایا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, سب کچھ کیا ہے تمہیں سنوارنے کے لیے, تمہیں نکھارنے کے لیے. اس پر تم سے کوئی اجرت, کوئی صلہ, کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى. صرف ایک امید رکھتا ہوں جو میں نے تم پر محنت کی ہے, تمہیں ایمان دیا ہے, اگر اس کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہو تو میرے علی سے محبت کرنا, میری فاطمہ سے محبت کرنا, میرے حسن سے محبت کرنا اور میرے حسین سے محبت کرنا. بے شمار مقامات میں میرے آقا نے فرمایا تھا, ہم کو ہدایت دی تھی. ایک اور مقام پہ فرمایا جس کو امام ترمذی اپنے جامع میں روایت کرتے ہیں, جابر بن عبداللہ, میرے آقا نے فرمایا تھا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت.
میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے، اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ فرمایا اللہ کی کتاب کو رہا اور دوسری فرمایا میری اہل بیت۔ دوستو حضور کے اہل بیت ایمان ہے، ان سے ہی محبت کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے تو